حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب دیوبند میں رہتے تھے، گھر مسجد سے دور تھا، دیوبند ایک قصبہ ہے پورا. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب میں جا رہا تھا تو راستے کے قریب ایک کنواں تھا. میں نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک خاتون کھڑی ہے. دور سے مجھے اندازہ ہو گیا بیچاری معمر ہے، عمر رسیدہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ سامنے پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون چاہتی ہے کہ کوئی بندہ آئے اور یہ گھڑا اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے. تو میں جب قریب گیا تو میں سیدھا جا کے میں نے گھڑا اٹھایا کہ میں اس خاتون کے سر پہ رکھوں. لیکن جب میں نے گھڑا اٹھایا تو گھڑا بہت بھاری تھا. پھر مجھے شرم آئی کہ یہ گھڑا میں اس کے سر پہ رکھتا ہوں تو اپنے کندھے پہ کیوں نہ رکھوں. میں نے وہ گھڑا سیدھا اپنے کندھے پہ رکھا. جوانی تھی، ہمت صحیح تھی. میں نے بوڑھی اماں سے کہا کہ بوڑھی اماں آپ مجھے راستہ بتائیں، میں یہ گھڑا آپ کے ساتھ گھر تک پہنچا دیتا ہوں. بوڑھی اماں نے مجھے گلیوں میں سے راستہ بتایا اور وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی. میں نے گھڑا اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچایا. پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. میں نے کہا اماں اگر گھر میں پردے کا مسئلہ نہیں ہے تو میں یہ گھر کے اندر لے جاتا ہوں. بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو میں خود گھڑا کیوں بھرتی، کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں. چنانچہ میں نے گھڑا خاتون کے گھر کے اندر پہنچایا. جہاں اس خاتون نے مجھے کہہ دیا میں نے وہاں پہ وہ گھڑا رکھ دیا. فرماتے ہیں گھڑا تو میں نے رکھا لیکن اس بوڑھی خاتون نے مجھے دعائیں دینی شروع کر دی. میں گھر کے دروازے تک پہنچا، وہ دعائیں دیتی رہی. میں گھر سے باہر نکلا، وہ پھر دعائیں دیتے رہی. دور تک مجھے دعاؤں کی آواز پہنچ رہی تھی. میں نے کہا سودا بڑا سستا ہے، تھوڑی سی محنت کے بدلے اتنی ساری دعائیں بندے کو مل سکتی ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. اب میں روزانہ یہی ڈیوٹی کیا کروں گا. چنانچہ اگلی رات صبح کے وقت میں ذرا جلدی پہنچ گیا. اس خاتون کا انتظار کرنے لگا. وہ خاتون آئی، میں نے فوراً کنویں سے پانی نکالا، خاتون کا گھڑا بھر دیا، پھر کندھے پہ رکھا اور پھر ان کے گھر تک پہنچا دیا. خاتون نے پھر مجھے تھوک کی حساب سے دعائیں دے دیں. پھر میں نے عزم کر لیا کہ جب تک یہ خاتون زندہ ہے، میں زندہ ہوں، میں یہ خدمت سر انجام دیتا رہوں گا. مخلوق کے خدا کی خدمت. معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، مخلوق خدا کی خدمت لمحوں میں بندے پر سعادت مندی کے وہ دروازے کھول دیتی ہے جو سال ہا سال کی عبادت کی بدولت بندے کے لیے نہیں کھلتے. وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو خود تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بہت پرانی بات ہے، میں نے ایک رسالے میں ایک کہانی پڑھی. وہ کہانی رسالے کی ہے، وہ کوئی بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث تو ہے نہیں، لیکن وہ سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے. کہ بچوں سے استاد نے سوال پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو ایک بچے نے کہا کہ میں مفتی بنوں گا. اگلا بچہ بول پڑا میں قاضی بنوں گا. اگلے بچے نے کہا کہ میں شیخ الحدیث بنوں گا. اچھا زمانہ تھا جب ہمارے بچوں کی تمنائیں ایسی ہوا کرتی تھی. بچوں کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں نے مفتی بننا ہے، میں نے شیخ الحدیث بننا ہے، میں نے قاضی بننا ہے. اور والدین کی چاہت بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو مفتی بنانا ہے، شیخ الحدیث بنانا ہے. تمنائیں لوگوں کی بدل چکی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا بیوروکریٹ بنے گا، یہ فوج کا افسر بنے گا، تو یہ فلاں بنے گا. بہرحال بچے اپنی اپنی تمنائیں اور اپنے اپنے عزائم ظاہر کر رہے تھے. کہ ایک بچے نے کہا کہ میں بیری کا درخت بنوں گا. جو ہی اس نے یہ کہا تو سارے بچے ہنس پڑے. یہ بیری کا درخت بننا چاہتا ہے؟ کبھی انسان بھی بیری کا درخت بن سکتا ہے؟ اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت بننے کے لیے بے تاب ہے؟
لیکن استاد سمجھدار تھے کہ بچے نے کوئی بامعنی بات کی ہے. پوچھا بیٹا آپ بیری کا درخت کیسے بنو گے اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ہماری بستی سے باہر بیری کا ایک درخت ہے، بہت بڑا، بہت پرانا. میں تو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے چارپائیاں نکال کے بیری کے درخت کے نیچے ڈال لیتے ہیں. اس چلچلاتی دھوپ میں بیری کا درخت خود تو اوپر سے جل رہا ہوتا ہے لیکن نیچے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہوتا ہے. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، خود مشقت اٹھاؤں گا، دوسروں کے لیے راحت کا انتظام کروں گا، تکلیف اپنے اوپر لوں گا، آسانی دوسروں کے لیے پیدا کروں گا. پھر بچے نے اگلی بات کر لی کہ پھر میں دیکھتا ہوں جب بیری کے درخت کو پھل لگتے ہیں، بستی کے بچے آتے ہیں، ان کی جھولیوں میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، وہ زور سے درخت کی طرف پتھر پھینکتے ہیں، درخت بچوں کی طرف پھل پھینکتا ہے. تھوڑی دیر پہلے بچے جن جھولیوں میں پتھر بھر کے آئے تھے انہی جھولیوں میں بیری کے پھل بھر کے واپس گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، لوگ مجھے پتھر ماریں گے، میں ان کو پھل پھینکا کروں گا، لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، میں ان کو آسانی پہنچاؤں گا. میرے بھائیو، یہ اصل میں انسانیت ہے کہ جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں ہم ان کو راحت پہنچائیں. ہم اپنے اوپر تکلیف ڈالیں لیکن دوسروں کے لیے راحت کا انتظام کریں. اور جب بندہ ایسے مزاج والا بن جاتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے، آسانی والا بن جاتا ہے. الخلق عیال اللہ، فرمایا مخلوق اللہ کی کنبی کی مانند ہے، اللہ کے گھر کے افراد کی مانند ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر کے افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا والے مجھے ٹکنے نہیں دیتے، ملازمین کہتے ہیں میں جہاں جس ادارے میں کام شروع کرتا ہوں لوگ مجھے ٹکنے نہیں دیتے، جیٹانی مجھے ٹکنے نہیں دیتی، ساس مجھے رہنے نہیں دیتی. یہ ساری باتوں کا ایک ہی جواب قرآن عظیم الشان نے دیا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نافع ہوتا ہے اس کو دنیا میں زمین میں ٹھہراؤ مل جاتا ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا. جو دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہم دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جائیں، زمین میں ہمیں جماؤ مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.